بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت ساری مساجد میں بہت ساری دفعہ بہت ساری جگہوں پر یہ مسئلہ درپیش آیا، کھڑے اقامت کے وقت کب اور کن الفاظ پر کھڑے ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یہ بہت مسئلہ اہم ہے، اس پر آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، لائک شیئر کمنٹس بھی ضرور کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک فالو نہیں کیا وہ ضرور فالو کر لیں۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر ہے 611، کتاب کا نام ہے بخاری شریف، راوی ہیں حضرت ابو قتادہ۔ سماعت فرمائیے کہ اقامت کے وقت جماعت کھڑی ہو تو اس وقت کب اور کس ٹائم بندے کو کھڑے ہونا چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ لو جی، اس سے ایک اور بات ثابت ہو رہی ہے، جو لوگوں کا انتظامیہ کا عموماً ہوتا ہے، جی لو جی امام صاحب کو پہلے مصلی پہ بیٹھے ہونا چاہیے 10 منٹ، تو یہ چیز بھی اب یہاں پر واضح ہو گئی کہ اقامت ہو جائے تو اب یہ نہیں ہے کہ لازمی ہے کہ امام صاحب اقامت کے وقت جو ہے نا مصلی پہ بیٹھے ہوں، وہ سائڈ پہ بھی بیٹھے ہیں تو اقامت ہو سکتی ہے، کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے۔ امام قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی المتوفی ہیں 544 ہجری، لکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ مؤذن کے قول قد قامت الصلاۃ کے وقت کھڑے ہوتے تھے، اور علماء کوفہ اسی بات پر ہیں کہ وہ صف میں مؤذن کے قول حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی ہیں 911 ہجری، لکھتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کی تکبیر کہی جائے تو تم نہ کھڑے ہو حتیٰ کہ مجھے نکلتے ہوئے دیکھ لو، فلا تقوموا حتی ترونی، جب تک مجھے نہ دیکھو نہ کھڑے ہو، بیٹھے رہو آرام سے۔ حضرات محترم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ تکبیر کے وقت صف میں پہلے سے نہ کھڑے ہو جاؤ، بلکہ حضور نے فرمایا جب مجھے حجرہ پاک سے نکلتے دیکھو تب کھڑے ہو، تاکہ نماز کے قیام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قیام تعظیمی بھی ہو جائے۔ حی علی الفلاح پر حجرے سے باہر جلوہ گر ہوتے تھے، حضور علیہ السلام حی علی الفلاح پر حجرے سے باہر جلوہ گر ہوتے تھے، اور اب بھی سنت یہی ہے کہ مقتدی صف میں بیٹھ کر تکبیر سنے اور حی علی الفلاح پر کھڑے ہو جائے۔ ایک اور جگہ پر اسی حدیث لا تقوموا حتی ترونی کے تحت لکھتے ہیں، اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام صف بنا کر بیٹھ جاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں رونق افروز ہوتے، مکبر کھڑے ہو کر تکبیر شروع کرتا، جب حی علی الفلاح پر پہنچتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے اور صحابہ کرام کو نظر آتے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ نمازی صف میں حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں، ان کا ماخذ یہ حدیث ہے۔ جی حضرات محترم، یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو تکبیر ہے نا پڑھی جائے تو فوری اللہ اکبر پر نہیں کھڑے ہو جانا چاہیے، بلکہ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ اس پر کھڑے ہونا چاہیے۔ حدیث کی روشنی سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ بہت سارے فقہا کی ائمہ کرام کی رائے بھی اسی پر متفق علیہ ہے، تو لہذا
اسی بات کو لے کر آگے چلنا چاہیے۔